فرماتے ہیں کہ بریلوی حضرات جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کون مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مکمل اختیار دے دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے چاہیں ویسے کر سکتے ہیں، اور ان کے کہنے کے مطابق اب بریلوی حضرات کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ایک غیر جو ہے وہ متحرک ذات ہو گئی ہے، اس کا اب کوئی کام نہیں رہا، اس نے سارا کام جو ہے وہ مصطفیٰ کے سپرد کر دیا ہے۔ تو مختار کل کی ایک تو تشریح غلط کرتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مختار مانتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار عطا فرمایا، اور اللہ کی عطا سے جتنی اللہ کی رضا ہے اتنا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اختیار کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ نہیں بھی چاہے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کام کرا دیں گے، نہیں، کسی نبی میں بشمول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ اللہ کا کوئی ولی، کوئی نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خود اللہ کی مرضی کے سوا کوئی کام نہیں کر سکتی، اور پھر نبی کی تو پہچان ہی ہوتی ہے، نبی کی تو پہچان ہی یہی ہوتی ہے کہ نبی اللہ رب العزت کی رضا کے سوا اپنا قدم اٹھاتا ہی نہیں ہے۔ جس کی بخشش ہوگی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، سفارش اسی کی کریں گے جس کے لیے اللہ کی رضا ہو۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ہمارے لوگ جو ہیں وہ اس پہ دین سے باغی ہو رہے ہیں، نماز روزہ چھوڑ رہے ہیں، حقیقت سے دور جا رہے ہیں، توبہ نہیں کرتے، اللہ کے حضور استغفار نہیں کرتے، بس یہ عقیدہ ہے کہ ہمیں رسول اللہ چھڑا لیں گے۔ ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ کی مرضی نہ بھی ہوئی تو رسول اللہ چھڑوا لیں گے۔ اللہ نے ہمارے لیے جہنم لکھ دی ہوئی۔ حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ تقدیر دو طرح کی ہے، ایک تقدیر مبرم ہے، ایک تقدیر معلق ہے۔ تقدیر مبرم یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو بالکل واضح لکھ دیا ہے، اس تقدیر کو اللہ کا کوئی نبی، کوئی ولی وہ نہیں بدل سکتے۔ تقدیر معلق یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حساب میں لکھ رکھا ہے کہ میرا فلاں نبی، میرا فلاں ولی میرے حضور یہ دعا کرے گا تو میں فلاں بندے کی قسمت بدل دوں گا۔ اب یہ جو قسمتیں بدلتی ہیں نا، ہمارا علماء ہمیں بتاتے ہیں کہ اولیاء کی ایک گفتگو سے، ایک نظر سے، ایک جو ہے وہ جھٹکے سے کسی کی قسمت بدل گئی تو اس کے تقدیر میں اللہ نے لکھ رکھا ہوتا ہے، لیکن جس کے لیے اللہ نے بدبختی لکھ دی ہو وہ ابو جہل اور ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت بھی کرتے رہے، ان کے لیے ہدایت نہیں آ سکتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت اسی کی کریں گے جس کے لیے اللہ کی رضا آئے گی۔ اگر ہم اتنے نڈر ہو جائیں، اگر ہم اتنے اکڑ جائیں، اگر ہم اتنی سرکشی پہ آ جائیں کہ ہم اللہ کو ایک دن بھی خدا تسلیم نہ کریں، ایک دن بھی اس کی وحدانیت کا اقرار نہ کریں، ایک دن بھی اس کے سامنے سجدہ نہ کریں، ایک دن بھی اس کے سامنے اپنے گناہ پہ پچھتاوے کا اظہار نہ کریں، اور پھر ہم یہ کہیں کہ ہمیں رسول اللہ بچا لیں گے، تو ہمارے اہل سنت کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں اہل حق کے اعتقاد میں، اہل حق یعنی علماء اہل سنت کے اعتقاد میں انبیاء علیہ السلام معجزات ظاہر کرنے اور غیب جاننے کے معاملے میں اللہ کی عطا سے مختار ہوتے ہیں۔
ایک تو ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے مختار ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے انبیاء کرام کو اختیار ہوتا ہے کہ جب چاہیں کسی کے سامنے معجزے کا ظہور کر دیں، یا جب چاہیں خواہش کریں تو کسی غیب چیز کو کا علم حاصل کر لیں۔ جیسے ایک عام آدمی کو اللہ نے اختیار دیا ہے، اب اعلیٰ حضرت سمجھا رہے ہیں کہ ہم رسول اللہ کو مختار کیسے مانتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے عام بندے کو اختیار دیا ہے، میں چاہوں تو اپنا ہاتھ اٹھا لوں، چاہوں تو ہاتھ نیچے کر لوں۔ اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، میں چاہوں تو آنکھ بند کر لوں، میری خواہش ہو تو میں آنکھ کھول لوں، یہ میرا اختیار ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نہ چاہے، اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ میں ہاتھ اٹھاؤں، لیکن اگر میرا اللہ نہیں چاہے گا تو اس اختیار کے باوجود میں اپنا ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ میں مختار ہوں اپنا ہاتھ اٹھانے میں، لیکن اگر اللہ کی طرف سے رضا شامل نہیں ہوتی تو میں خواہش کے باوجود، اللہ میرے ہاتھ سے وہ طاقت ہی کھینچ لیتا ہے، میں خواہش رکھتا ہوں کہ میں ہاتھ اوپر اٹھاؤں لیکن نہیں اٹھا سکتا۔ آپ فرماتے ہیں ہم انبیاء کے بھی ایسے مختار ہونے کے جو ہے وہ قائل ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو اختیار تو عطا فرمایا ہے کہ وہ جب چاہیں معجزہ کر لیں، جب چاہیں غیب کی بات سمجھ لیں، لیکن اگر اللہ نہ چاہے تو نبی اپنی ذات سے نہ معجزہ دکھا سکتا ہے نہ غیب جان سکتا ہے۔ یہ ہمارے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ ایک شعر مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت نے اپنی کتاب میں ذکر کیا کہ خدا جے پکڑے چھڑائے محمد، محمد دا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ اسی شعر کو ان حضرات نے بھی کہا کہ یہ دیکھیں یہ اللہ کی توہین کر رہے ہیں۔ اسی شعر کو وہ مرزا جیلوی جو ہے وہ بھی دلیل بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے کہ دیکھیں یہ جو بریلوی حضرات ہیں یہ کیسا عقیدہ کر رہے ہیں، اللہ سے زیادہ محبوب کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو طاقتور سمجھ رہے ہیں۔ دوستان گرامی، پہلے تو میں اس شعر کی وضاحت کر دوں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت نے لکھا کہ اللہ دا پکڑا چھڑائے محمد، یعنی اگر کسی شخص سے حقوق اللہ میں کمی بیشی ہو جاتی ہے، نمازیں پڑھنے میں کمی ہو گئی، روزے رکھنے میں کمی ہو گئی، حج زکوٰۃ کی ادائیگی میں کمی ہو گئی، آپ فرماتے ہیں یہ اعمال ایسے ہیں جن کے لیے اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کو قبول فرمائیں گے۔ جب روز محشر ہوگا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ رب العزت فیصلہ کر دیں گے، جنتیوں کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا، جہنمیوں کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سر رکھیں گے اور اللہ سے شفاعت مانگیں گے، اور اللہ کریم ارشاد فرمائیں گے یا رسول اللہ، اے میرے حبیب ارفع راسک، اپنا سر اٹھائیے، اشفا تو شفا، آپ مانگے آپ کو عطا کیا جائے گا۔ امام احمد یار خان نعیمی کے اس پہلے شعر کا مصرع جو ہے اس کا یہ معنی ہے کہ اللہ اگر پکڑ لے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کام آئے گی، لیکن دوسرا مصرع آپ فرماتے ہیں محمد دا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ آپ کا مقصد یہ ہے کہ جو شخص توہین رسالت کا مرتکب ہوتا ہے، جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہوگی، جو شخص اللہ رب العزت کی عبادت میں کمی کا مرتکب ہوگا، وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کام آ سکتی ہے، لیکن اگر کسی شخص نے توہین مصطفیٰ کر دی، اس پہ اللہ بھی ناراض ہو جائے گا، اللہ کا رسول بھی ناراض ہو جائے گا۔ اللہ کی ناراضگی کو مٹانے والی جو ذات ہے، جو دور کرنے والی جو ذات ہے، جو اللہ کو راضی کرنے والی ذات ہے، وہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات ہے۔ اور اگر تم نے گستاخی کر کے مصطفیٰ کو ہی ناراض کر دیا تو
تو آپ فرماتے ہیں محمد دا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو توہین مصطفیٰ کا مرتکب ہوگا اس کا سفارشی محمد بھی نہیں ہوگا, اور خدا تو پہلے ناراض ہوگا, اس کو وہاں پہ راضی کون کرائے گا. لیکن اس وضاحت کے باوجود ہمارے علماء جو ہیں, علماء اہل سنت, یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عوام, کیونکہ اس کی تشریح کرنی پڑتی ہے نا, جیسے میں نے آپ کو تشریح کر کے سکھایا, تو آپ فرماتے ہیں عام عوام کے سامنے یہ شعر پڑھنا صحیح نہیں ہے, اس لیے کہ عام عوام جب اس شعر کو سنیں گی اور اگر وہ اس کی تشریح نہ سمجھ سکے تو ان کے ذہن میں یہی بات آئے گی جو ہم پہ اعتراض کیا گیا ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کو نعوذ باللہ اللہ کی طاقت سے زیادہ سمجھتے ہیں, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اگر ہمیں پکڑ لیا تو مصطفیٰ کی سفارش چھڑا دے گی, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر گرفتار کر لیا تو اللہ میں طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ ہمیں معاف کر سکے. اس کا یہ قطعا مطلب نہیں ہے, نہ ہمارے اہل سنت و جماعت کے علماء کی یہ رائے ہے. اس کے باوجود ہمارے اہل سنت و جماعت کے علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ شعر عوام الناس میں پڑھنا صحیح نہیں ہے, ہم اس کے قائل نہیں ہیں. عوام میں یہ شعر نہیں پڑھنا چاہیے, اپنی تقریروں میں یہ شعر نہیں پڑھنا چاہیے, کیونکہ یہ لوگوں کا عقیدہ برباد کرتا ہے. اس لیے ہم پہ یہ اعتراض نہیں آتا کہ ہم جو ہے وہ اس شعر کی جو غلط تشریح ہے اس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قوت والا اور طاقت والا مانتے ہیں. ہمارے علماء نے اس شعر کو جس نظر سے کہا ہے وہ توہین رسالت کی نظر سے کہا ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا ارتکاب کرو گے تو اللہ کی بارگاہ میں نہ رسول کی سفارش رہے گی نہ اللہ راضی ہوگا, تو پھر ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اختیار ہے اس کے متعلق ہم اس کلی اختیار کے مالک نہیں ہے کہ اب اللہ کچھ کر ہی نہیں سکتا, یا اللہ کی مرضی نہ بھی ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھڑا لیں گے. نہیں, پہلے اللہ کی رضا ہوگی, پہلے اللہ کی رضا ہوگی, اور جس شخص کے لیے اللہ چاہے گا اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے, اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے. یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ اللہ کا نبی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے. نبوت عطا ہی اس ہستی کو کی جاتی ہے جو اپنی زندگی کا ایک سانس اللہ کے حوالے کر دیتا ہے, اور پھر اس کو اپنے وجود میں اختیار نہیں رہتا. نبی کی تو بڑی ذات ہے, صدیقین تو بہت بڑے مرتبے کے ہیں, شہداء کا تو بہت ہی بڑا مرتبہ ہے. جو اللہ تعالیٰ کا ولی ہوتا ہے جب وہ مقام غوثیت پہ پہنچتا ہے, صوفیاء لکھتے ہیں کہ جو غوث کے مقام پہ پہنچ جاتا ہے, جس کو قطبیت کا تاج پہنا دیا جاتا ہے, اس کی زندگی ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کا ایک سانس بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں لیتا. اس کی زندگی بھی ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کا ایک قدم بھی سنت مصطفیٰ سے ہٹ کے نہیں اٹھاتا, اللہ کی رضا سے ہٹ کے وہ نہیں چلتا. تو جب اللہ کے ولی کی یہ کیفیت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر اپنا کوئی قدم نہیں اٹھاتا, تو اللہ کے نبی کے بارے میں ہم یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ اللہ کی مرضی نہ بھی ہوگی تو وہ ہماری سفارش کریں گے؟ نہیں. آپ اپنے اندر اپنے ذہن میں سے یہ عقیدہ پختہ کر لیں اور اس عقیدے کو سمجھ لیں اور اپنے دوستوں کو سمجھائیں. ہمارا عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بارے میں یہ ہے کہ ہم گناہگار ہوں گے, سرکش نہیں ہوں گے. سرکش کے لیے معافی نہیں ہے. ہاں, اللہ کی بندگی کریں گے, اللہ کا خوف بھی رکھیں گے, اس کی عبادت بھی کرتے رہیں گے. اس کے باوجود بحیثیت بشر اگر ہم سے غلطی ہوتی ہے, گناہ سرزد ہوتا ہے, تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سفارش کریں گے. لیکن جو سرکش ہوں گے, جو منافق ہوں گے, جو کافر ہوں گے, ان کے لیے جہنم جو ہے وہ ان کا ٹھکانہ, اللہ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا ہے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ نے جو فیصلہ کر دیا ہے وہ نہیں بدلے گا.
ہاں جن کے متعلق اللہ نے فیصلہ مؤخر کر رکھا ہے، وہ اللہ کے وہ بندے ہیں جو اس کی بندگی کرتے ہیں، اس کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اس کے باوجود اگر ان سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا، اس کے باوجود اگر ان سے کوئی معاملات میں کمی رہ گئی، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کام آئے گی۔ ہمارا قطعاً یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ نہ بھی چاہے اور اللہ کی مرضی نہ بھی ہوگی تو پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سفارش کریں گے اور ہمیں بخشوا لیں گے، ایسا قطعاً ممکن نہیں ہوگا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سفارش اسی کے لیے کریں گے جس کے لیے پہلے اللہ کی رضا موجود ہوگی۔